اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ یہ بک پڑھ رہی ہوں آج کل، فصوص الحکم۔ یہ میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے دنوں میری بہن کی کال آئی تو مجھے کہتی ہے کہ یرا تم نے ویڈیو بنانا کیوں بند کر دیا ہے، تم ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہی نا؟ تو میں نے کہا بنا رہی ہوں، تو میں نے کہا ویسے ہی دل نہیں کر رہا نا۔ تو اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی، اس نے کہا یرا کچھ تو بولو یعنی مجھے اس بات سے انتہائی آزادی محسوس ہوئی، انتہائی مزہ آیا کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ تو بولو نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی بولوں گی نا وہ اس کو قبول ہوگا یا وہ اس کو پسند ہوگا۔ تو بہرحال آج میں نے سوچا، میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں اور مزیدار بات کرتی ہوں، مطلب اچھی بات کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ 3 باتیں آپ کے ساتھ، 2 واقعات سناؤں گی اور ایک اس کا نتیجہ بتاؤں گی یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اس سے مجھے فہم ملا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں نا، ان کے ایک دوست ہے نا، تو ان کی جو مسز تھی نا، ان کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اردو نہیں آتی تھی اس خاتون کو نا۔ تو انہوں نے میرے جو شوہر کو کہا کہ جب میری بیوی بیمار ہوگی، میری بیوی چونکہ بیمار ہے، مطلب وہ پریگننٹ تھی، تو کہتے کہ جب وہ بیمار ہوں گی نا تو میرا کہہ رہے تھے کہ بھابھی ساتھ جائیں گی نا، کیونکہ ان کو اردو آتی ہے تو میری بیوی کو اردو نہیں آتی، تو اس لیے مسئلہ ہوگا، تو آپ مطلب تیار رہیں ذہنی طور پہ اس بات کے لیے۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اچانک نا رات کو کال آئی، 11-12 بجے کا ٹائم تھا اور کال آئی نا، تو مجھے وہ میرے شوہر کو کہتے کہ وہ بھابھی آپ لوگوں کی بیمار ہے تو بس پہنچ جائیں نا، ہاسپٹل جانا ہے۔ تو میں نے وہ کوئی بڑا زبردست پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں وائٹ ٹراؤزر، وائٹ دوپٹہ اور میک اپ شیک اپ ہلکا پھلکا کر کے میں ایک ناول اٹھا کے اور ایک سورہ یاسین اٹھا کے ان کے گھر پہنچ گئی اپنے شوہر کے ساتھ نا۔ تو جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ نہ رکیں، بھابھی شکر ہے آپ آ گئی ہیں، آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، تو میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، میں ایمبولینس لے کے آتا ہوں۔ وہ ایمبولینس کے پیچھے غائب ہو گئے، تو وہ اور میرے شوہر اور وہ مطلب بیمار عورت کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میں ایسی بندی ہوں نا کہ مطلب مجھے نزلہ زکام ہونا تو تب بھی مجھے وامٹنگ فیل ہوتی ہے، اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ مطلب میں وہ بندہ ہوں نا کہ اللہ معاف کرے، کسی اور کا کیا کہوں، خود سے گھن آتی ہے، اتنا میرا دل نازک ہے اس معاملے میں نا۔ تو مجھے تو اور ڈرپوک بھی ہوں، جیسی ہر عورت ڈرپوک ہوتی ہے، میں بھی ڈرپوک ہوں۔ وہ انہوں نے کیا کہ بیمار عورت کو میرے پاس چھوڑ دیا اور خود وہ چلے گئے۔ اب میں پریشان، کبھی دروازے کی طرف بھاگوں، کبھی عورت کے پاس آؤں، پھر دروازے کی طرف بھاگوں، پھر عورت کے پاس آؤں، میں پاگل ہو گئی نا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ میں کیا کروں نا، اللہ کو بھی پکاروں، اور اتنے میں حالات جب حالات خراب ہو گئے تو میں نے کیا، میں نے دوپٹہ رکھا، آستینیں چڑھائیں، اتنے میں وہ آدمی آیا تو کہتے بھابھی گاڑی آ گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ اب ادھر سے۔ خیر اس کو تو سب لوگوں کو دفع کر کے، سب لوگوں کو کیا، وہی بیچارہ آدمی تھا۔ پھر میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں اس بچے کو پیدا فرمایا۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بہت سارا کام کہ مجھے پتہ نہیں یہاں پر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک وزڈم کی بات ہے، اس لیے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے کیا عورت کو سنبھالا، اور شکر ہے کہ وہ جو ناف والا معاملہ تھا وہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو فریلی کاٹنے لگی تھی، اور اگر میں فریلی کاٹتی تو بچہ خدا نخواستہ مر جاتا۔
پھر بعد میں جب یہ کہانی میں اپنی بیوے کو سنا رہی تھی تو میری بیوے کہتی ہے نہیں نہیں میرے بیٹی آئندہ تو نے ایسے کرنا ہے. اس پہ پھر سارے بہن بھائی ہنس ہنس کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس نے دائی بننا تھا جو آئندہ. بعد میں کالج میں بھی بڑا مذاق بنا کہ چلو کوئی ٹیچر بیمار ہو تو دائی بھی ادھر موجود ہیں. بہرحال ہاں, اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو بچی کی فیملی تھی نا تو انہوں نے مجھے سوٹ بھی لے کے دیا جیسے دائیوں کو لے کے دیتے ہیں نا. اچھا وہ بات ہو گئی. بہت کچھ عرصہ گزر گیا تو میری والدہ محترمہ بیمار تھی. تو میں باہر مطلب برآمدے میں کھڑی تھی, وہ بالکل آخری اپنے زندگی کا ٹائم گزار رہی تھی دنیا میں. تو میں باہر کھڑی تھی, یہ دوسرا واقعہ ہے, میں باہر کھڑی تھی برآمدے میں تو بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی. ایک آدمی آیا تو مجھے کہتے باجی کیا ہوا؟ میں نے کہا میری والدہ بہت سخت بیمار ہے نا. وہ آدمی گیا تو وہ میرے لیے پانی لے کے آیا, میں نے پانی پیا. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا, میرے دو بھائی ساتھ تھے, دونوں کے حالات خراب تھے. ایک بھائی تو مطلب چھوڑ چھاڑ کے باہر روڈ پہ چلا گیا, میری بہن بھی روڈ پہ چلی گئی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد میں اندر گئی اور میں نے اپنی والدہ کے پاس میں کھڑی ہو گئی اور میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی. پڑھ رہی تھی کہ میری والدہ جو ہے وہ میرے ساتھ ذہنی طور پہ بے شک شامل رہیں, لیکن اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر اس کے بعد میری والدہ وہ جو وہ مشین ہوتی وہ جس پہ وہ لائنیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ لائنیں چل رہی تھی. وہ کبھی نیچے آ رہی تھی, کبھی اوپر جا رہی تھی, کبھی کیا ہو رہا تھا, کبھی کیا ہو رہا تھا, اور میرے ہاتھوں میں وہ لائن سیدھی ہو گئی اور میری والدہ فوت ہو گئی. ہاں پھر اس کے بعد جب میری والدہ رخصت ہو رہی تھی تو اس سے چونکہ 2013 میں میرے داجی کا حادثہ ہوا تھا نا, تو اس سے تو میں بالکل بکھر کے رہ گئی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مجھے ایک قول یاد آ رہا تھا بار بار کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گہری چوٹ گہری سمجھ دے جاتے ہیں. تو مجھے یہ گہری سمجھ مل گئی کہ ہاں جو آیا ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو اس طرح سنبھالا, پھر ان کو غسل بھی دیا. پھر ایک وقت میں بھول گئی, میں روئی دھوئی بھی بہت زیادہ ہوں بعد میں ایک تھوڑی دیر کے لیے نا. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی میرے ہاتھوں میں ہی, تو میں واش روم گئی نا, تو وہاں پر میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو میرا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے مجھے تھپڑ مارے ہوں. میری آنکھیں سوکھی تھی, خشک تھیں, اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اس میں پائے گا, راضی رہنے والوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر والدہ کو غسل بھی دیا, اور یہ 2 باتیں ہو گئی جس میں ایک میرا پسندیدہ ترین بندہ میرے ہاتھوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا, اور دوسری بات یہ کہ میں نے لائف کو, زندگی کو ریسیو بھی کیا. بچہ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا اور میں اکیلی تھی, مکمل طور پہ اکیلی تھی اس عورت کے ساتھ. یہ کسی نرس یا ڈاکٹر کے لیے تو بہت معمولی بات ہوگی, لیکن میرے جیسے بندے کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی. تو یہاں سے میں نے کچھ چیزیں سیکھی, ان باتوں سے نا میں نے کچھ باتیں سیکھیں. جب بھی تم کسی معاملے میں, یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تم کسی معاملے میں بالکل مکمل طور پہ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہو, جب بھی تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہو پھر وہ تم نہیں رہتے, پھر سنبھالنے والی ذات کوئی اور ہوتی ہے. پھر تم جیسے بانسری نہیں ہوتی, تو کہتے ہیں کہ بانسری, وہ کسی بڑے نے کہا ہے کہ اگر تم, کسی ہندو نے, کہ اگر تم بانسری دل سے بجاؤ گے نا تو پھر وہ تمہارے لبوں سے نہیں بھگوان کے لبوں سے لگی ہوگی بانسری. تو جب تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں, تو دیکھتا کیوں نہیں. تو کسی بھی سچویشن کے, کسی بھی معاملے کی آنکھوں میں جب تم آنکھیں ڈال لیتے ہو تو پھر وہ تم نہیں رہتے, پھر وہ کوئی اور ذات ہے جو معاملات کو چلا رہی ہے. تم ایک درمیان, ایک میڈیم بن گئے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب, اور وہ کوئی بھی معاملہ ہو جب تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہو, چاہے کوئی شعر آ رہا ہو. وہ تم لوگوں نے ایک بندہ دیکھا ہوگا انگریزی پروگراموں میں, کوئی ہے ایک,
تو اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، جو بات میں سمجھا رہی ہوں وہی بات اس بات کو سمجھ چکا ہے نا. تو وہ جا کے سانپ کے ساتھ اکیلیا کرے گا. پھر جب سانپ اس کو ڈستا ہے نا تو کہتے کہ دس از اے سویٹ کس نا. اور مگر مچھوں کے منہ میں سر کے اوپر چپت مار کے کہے گا پوپ پوپ پوپ. پتہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے، لیکن لگا رہتا ہے وہ مستیاں کرتا ہے. اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جب تم آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے تو پھر تم ہو وہ ہونا، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کو کیا، اشرف المخلوقات ہو تو تم بڑی بلا نا. جیسے ابن العربی فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو معنی ہے وہ پتلی ہے آنکھ کی. انسان کی معنی اصل میں یہ ہے آنکھ کی پتلی، اور اللہ پاک نے اس کائنات کو تمہاری آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے. تو جب تم حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہو تو پھر وہ تم نہیں رہتے بے فکر ہو کہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوش رکھے، تم لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات ہوگی، جلدی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے یہ جو جوتے ہیں نا، تم لوگ کہو گے کہ اس کے پاس بس یہی ریڈ کلر کا شوز ہے، اکثر میرے اسٹیٹس وغیرہ میں یہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جوڑا نہیں ہے میرے پاس ریڈ کلر کے 3-4 ہیں. تو شمع کیجیے. بائے بائے.